بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو یتیم بہن بھائیوں کی کہانی۔ علی اور عالیہ کے ساتھ گاؤں کے سارے آدمیوں نے بہت ظلم کیا۔ یہ انڈونیشیا کے ایک ساحلی گاؤں کی کہانی ہے۔ دوپہر کے 3:30 کا وقت تھا۔ اچانک ہی بادلوں نے آسمان کو اپنی چادر میں چھپا لیا۔ چند لمحوں میں زمین روشنی سے خالی ہو گئی۔ اندھیرے کی سیاہی کے ساتھ ساتھ تیز ہوائیں چلنے لگی۔ درختوں کے پتے تو کیا، ٹہنیاں تک ٹوٹنے لگی۔ بجلی کے کھمبے اور بڑے بڑے ٹاور تیز ہواؤں کی تاب نہ لا سکے اور مٹی کے ذروں کی طرح ادھر ادھر بکھرنے لگے۔ کچے مکانوں کی چھتیں ہلنے لگی اور خوف کے مارے لوگوں کے حواس گم ہونے لگے۔ اسی گاؤں میں علی اور عالیہ نامی دو بہن بھائی رہتے تھے۔ علی کی عمر 16 سال اور عالیہ 14 سال کی تھی۔ ان کے والدین ماہی گیر یعنی مچھلی پکڑنے کے پیشے سے وابستہ تھے اور 7 ماہ پہلے ایک سمندری طوفان میں دونوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ والدین کی وفات کے بعد گاؤں کے لوگوں نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ مچھلی کے ٹھیکیدار نے ان کے والدین کی کشتی قبضے میں لے لی۔ ان کے چچا نے گھر کا قیمتی سامان ہتھیا لیا اور آج اس نے علی اور عالیہ کو ان کے گھر سے نکال کر قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ ہوا کے طوفان کے وقت علی اور عالیہ سمندر کے کنارے خوراک کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے۔ طوفان کی وجہ سے چند مچھلیاں پانی کی لہروں کے ساتھ ریت پر آ گئی اور دونوں نے ان کو اٹھا کر گھر گرا لی۔ زوروں کی بھوک نے ان کو طوفان کے خوف سے آزاد کر رکھا تھا۔ دونوں نے سیر ہو کر مچھلیوں سے اپنی بھوک مٹائی تو اس وقت تک طوفان کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ اب رات کے 9 بجے کا وقت تھا۔ گاؤں کے لوگ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے اور اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی تھی۔ ہوائیں جس طرح اچانک نمودار ہوئیں اسی طرح بند ہو گئی۔ لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایسے ہی ایک گھر میں باپ بیٹوں کا جھگڑا جاری تھا۔ بیٹوں کا اصرار تھا کہ علی اور عالیہ کے گھر پر قبضہ کرنے کا خیال چھوڑ کر ان کی مدد کرنی چاہیے، لیکن ان کا باپ اور ماں اپنے خیال کو ترک نہ کرنے پر بضد تھے۔ ہواؤں کے طوفان کے وقت تو انہوں نے اس کام سے توبہ کر لی تھی، مگر جو ہی طوفان ختم ہوا ان کی نیتوں کا فتور پھر سے لوٹ آیا۔ انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا تاکہ وہ ان کے منصوبے میں حائل نہ ہو سکیں۔ چچا اور چچی کا پروگرام تھا کہ رات 12 بجے کے قریب علی اور عالیہ کو رسیوں سے باندھ کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ دونوں بہن بھائی شہر بھاگ گئے ہیں۔ مچھلی کھانے کے بعد علی اور عالیہ پر گہری نیند طاری ہو گئی۔ انہیں وقت کا کوئی احساس نہ تھا۔ رات کے 12 بجے دو سائے چپکے سے ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے رومال سونگا کر دونوں کو بے ہوش کیا اور ایک ریڑھی پر لٹا کر سمندر کی راہ لی۔ دونوں بہن بھائی آنے والے خطرے سے بے نیاز بے ہوشی میں پڑے تھے۔ سمندر قریب آ گیا تھا۔ دونوں سائے جو ان کے چچا اور چچی تھے، انہوں نے علی اور عالیہ کو اپنی ریڑھی سے نیچے اتارا اور کندھوں پر اٹھا کر سمندر میں داخل ہو گئے۔ اب سمندر کا پانی ان کے گھٹنوں کو چھو رہا تھا۔ چچا نے مشورہ دیا کہ دونوں کو مزید آگے پھینکنا چاہیے تاکہ صبح تک سمندر کی بڑی مچھلیاں ان کو نگل جائیں۔ اسی اثار میں ان کی نظر ایک خالی کشتی پر پڑی۔ دونوں نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر علی اور عالیہ کو کشتی میں ڈال کر سمندری لہروں کے حوالے کر دیا۔ دونوں دیر تک کشتی کو دیکھتے رہے۔ جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو دونوں واپسی کے راستے پر ہو لیے۔ ابھی دونوں گھر اور سمندر کے درمیان تھے کہ زمین آہستہ آہستہ ہلنے لگی۔ دونوں نیچے بیٹھ گئے۔ زلزلے میں شدت آ رہی تھی۔ ان کو دور سے گاؤں کے مکان کانپتے ہوئے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ گاؤں کے لوگوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا اور وہ گھروں سے باہر نکل آئے تھے۔ پھر مکانوں کے گرنے کی آوازیں بھی آنے لگی۔ اب ان دونوں کو اپنے بیٹوں کی یاد آنے لگی جن کو وہ کمرے میں بند کر کے آئے تھے۔ یہ سوچ کر دونوں گاؤں کی طرف بھاگے، لیکن ان کے پاؤں ریت میں دھنسنے کی وجہ سے وہ منہ کے بل گرتے اور پھر اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرتے۔ ان کے گاؤں پہنچنے تک زلزلہ رک گیا تھا اور لوگ اپنے اپنے گھروں کا قیمتی سامان نکالنے میں مصروف تھے۔ علی اور عالیہ کے چچا کا گھر بری طرح تباہ ہو گیا تھا۔ گھر کی بنیادیں تک باہر آ گئی تھی اور مال و اسباب مٹی میں مل کر مٹی بن چکا تھا۔ ساتھ ہی موجود علی اور عالیہ کے گھر کو ذرا نقصان نہیں پہنچا تھا۔ چچا اور چاچی نے گھر پہنچتے ہی پاک
پاگلوں کی طرح اپنے بچوں کو پکارنا شروع کر دیا، مگر کوئی آواز نہ آئی۔ صبح ہونے تک ان کی چیخو پکار جاری رہی۔ سورج نکلا تو نوجوان بچوں کی خون میں لت پت لاشیں دونوں کے یتیموں پر کیے گئے ظلم و ستم کی ساری داستان سنا رہی تھی۔ لاشیں دیکھ کر دونوں اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے اور بکواس بکتے ہوئے سمندر میں کود کر مچھلیوں کی غذا بنے۔ اسی رات گاؤں کا ٹھیکیدار علی اور عالیہ کی قبضے میں لی ہوئی کشتی سے مچھلیاں نکال رہا تھا۔ 3 سمندری ڈاکوؤں نے موقع دیکھ کر اس پر حملہ کر دیا اور ساری مچھلیاں نکالنے کے بعد ٹھیکیدار کے پاس موجود رقم بھی لوٹ لی۔ ڈاکوؤں نے اسی پر بس نہیں کی بلکہ ٹھیکیدار کو قتل کر کے اس کی لاش کو ساتھ ہی لے گئے اور کشتی کو سمندر میں چھوڑ گئے۔ یہی کشتی علی اور عالیہ کے چچا کے ہاتھ لگی جس میں دونوں بھائی بہنوں کو باندھ کر ڈالا گیا تھا۔ ادھر علی اور عالیہ بے ہوشی کے بعد بیدار ہوئے تو اپنے آپ کو کشتی میں باندھا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ علی آہستہ آہستہ کھسک کر عالیہ کے قریب ہوا اور اس نے رسی کو دانتوں سے کاٹنا شروع کر دیا۔ کافی تک و دو کے بعد رسی کٹ گئی۔ رسی کے کٹتے ہی عالیہ نے علی کو پھندوں سے آزاد کیا۔ صبح صادق کے وقت سمندری ہواؤں نے اپنا رخ بدل لیا تھا اور ان کی بے ہوشی ٹوٹنے تک ہوائیں انہیں پھر گاؤں کے قریب لے آئی تھی۔ واپس آ کر علی اور عالیہ گاؤں کی حالت دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ ان کے دونوں بڑے دشمن تباہ و برباد ہو کر اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے اور گاؤں کے باقی لوگوں نے بھی عبرت حاصل کر لی تھی۔ اپنی کشتی ملنے کے بعد دونوں بہن بھائی محنت کرنے لگے۔ کچھ سالوں بعد عالیہ کی شادی شہر سے آئے ہوئے ایک امیر سوداگر سے ہو گئی۔ علی نے بھی اس کے ساتھ شہر جا کر تجارت شروع کر دی اور دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ دیکھا دوستو، اللہ تعالیٰ کس طرح مظلوموں کی مدد کرتا ہے اور ظالموں کی تمام چالوں کو خاک میں ملا کر ان کو عبرت ناک عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ جس طرح گاؤں کے لوگوں کو عذاب کا سامنا کرنا پڑا، اسی طرح ظلم کا ہاتھ نہ روکنے والوں پر بھی اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔